بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سید رضا گوپال پور بہار سے. کچھ لوگ کا یہ ماننا ہے کہ سلامتی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ امام کی سلامتی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور امام زندہ ہیں، غیبت میں ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگ بھی تو اپنی جان مال کا صدقہ نکالتے ہیں، تو پھر لوگ امام کی سلامتی پر صدقہ نکالنے کا کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ یہ تو وہی بتائیے کیوں اعتراض. جس طرح امام کی سلامتی اللہ کے ہاتھ میں، ہماری سلامتی تو ہم اپنی کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ بلاؤں کو دور کر دے. جی. اسی طرح امام کے لیے بھی دیتے ہیں تاکہ اللہ امام سے بلاؤں کو دور کر دے. جی، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے کہ پرفیوم لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، پڑھ سکتے. السلام علیکم جاوید انکل اور مولانا صاحب. علیکم السلام. میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا ہم تہجد کی نماز 12 بجے کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ آغا سستانی کہتے ہیں 10 بجے رات کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو خوف ہے کہ میں نہیں اٹھ پاؤں. اور پرندہ پالنا کیسا ہے؟ کیونکہ ہم قید پسند نہیں کرتے، تو کیا پرندوں قید میں؟ ہمارا کبوتر کے بارے میں تو باقاعدہ آیا ہے، گھر میں رکھیے. جی. وہ قید میں کہاں رہتا ہے؟ اس کو تو ہم آزاد رکھتے ہی ہیں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جاوید بھائی اور مولانا صاحب. حالانکہ میں آپ کے زیادہ تر پروگرام دیکھتا ہوں، خصوصاً مسائل زندگی، اور آپ کے جوابات سے مستفیض بھی ہوتا رہتا ہوں. کسی بھائی کی جانب سے سوال کیا گیا تھا 800 ایپیسوڈ میں کہ 313 کی تعداد مکمل نہ ہونے سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، لیکن مولانا صاحب نے جو جواب دیا وہ بالکل بھی اطمینان بخش نہیں تھا. شاید کچھ لوگ تو یہ بھی نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے تھے، لہٰذا واضح جواب دیجیے. سننے والا ہر فرد سمجھ سکے ایسی بات کی جائے تو بہتر ہوگا، چونکہ سوال بہت اہمیت رکھتا ہے. مجیب خان امراوتی سے سوال کر رہے ہیں. دیکھیں، ہمارے وہاں جو یہ 313 ہے وہ ان کی کیٹیگری ہے. جی. دیکھیے، بالکل اسی طرح سے آج ہم جب کہتے ہیں کہ آج دنیا میں کوئی حکومت بنتی ہے تو وزیر الگ ہوتے ہیں، وزیروں کی کیبنٹ الگ ہوتی ہے، ان کے مشاور الگ ہوتے ہیں، فوج الگ ہوتی ہے. یہ ایک ملک کی حکومت میں یہ سب ہوتا ہے. جی. اگر امام عالمی حکومت بنانے آ رہے ہیں جی تو جو 313 ہے، جیسے ہی امام آواز دیں گے وہ فرسٹ کیٹیگری ہے مولا کے انصار کی. جی. جن سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہوگا. اب ان کی تعداد ایک زمانے میں ابھی تک نہیں پہنچی، ورنہ ایسا نہیں کہ اب تک 313 ہوئے نہیں ہیں. جی. 313 سے زیادہ ہو چکے ہیں. جی. لیکن اکٹھا نہیں ہوئے ہیں. جی. اب اکٹھا اللہ جس دن چاہے گا اس دن ہو جائے. بے شک. جی. اور دیکھیے، کچھ چیزیں اللہ کے وہاں کیا ہے، تدریجی ہے. جی. دھیرے دھیرے. جی. ایک چیز اس میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ایکسیپٹنس. جی. آج میں اور آپ، میں ہزاروں مثال دے سکتا ہوں جاوید بھائی. جی. آج اگر مولا آ جائیں اور کہیں کہ آپ کو اپنی مال جان اور اولاد دینا ہے، کتنے لوگ تیار ہو؟ ہے نا مشکل، بہت مشکل ہو جائے گا. ہاں؟ بہت مشکل ہے. وہ جو سوال کر رہے ہیں ایک بار اپنے وجود سے بھی پوچھے آپ. جی. اور اللہ جو ہے دھیرے دھیرے ہی ایسے لوگوں کو کیا کرتا ہے، پروان چڑھاتا ہے. جی. آج ہم بالکل اس طرح دیکھ سکتے ہیں، بلکہ آپ کہیں تو تھوڑا سا مجھے بہت امید بڑھتی جا رہی ہے کہ مولا کا بہت ضرور نزدیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جوانوں میں ایک نئی امنگ بھی اپنے مولا کے لیے سب قربان کرنے کے لیے پیدا ہو رہی ہے. بے شک. نو ڈاؤٹ. آج ہم دیکھ رہے ہیں جیسے داعش نے بی بی کے روزے کی طرف آنکھ اٹھائی تو ہزاروں جوانوں نے جا کے جان قربان کر دی. جی. نہ انہیں اپنی بچوں کی پرواہ رہی، نہ مال کی اور نہ عزت کی، کچھ بھی نہیں. آج آپ ان کی قربانیوں کو سلام ہے ہمارا. بے شک. بے شک. بے شک. تو یہ چیز جو ہے ہمیں امیدوار بناتی ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب، جاوید بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ چوری کی لائٹ چلانا جائز ہے کہ نہیں؟ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ جائز نہیں ہے. جی. چوری کی لائٹ چلانا. جی. چوری کسی طرح کی بھی جائز نہیں ہے. جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ 1 لاکھ پر کتنا خمس نکلتا ہے؟ 20,000. 10,000 سہم امام، 10,000 سہم سعادت. شکریہ آغا جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری ایک التجا ہے کہ ہو سکے تو پوری کر دیجئے.
میری والدہ چینل ون پہ 27 سیریل دیکھتی تھیں لیکن اب وہ آنا بند ہو گیا ہے، اگر ہو سکے تو اس کو ٹیلی کاسٹ کر دیں آگے کا ایپیسوڈ. میری والدہ بہت پریشان ہے، بڑی مہربانی ہوگی. آپ کی خواہش ضرور ایڈمن تک پہنچا دیں گے، بلکہ پہنچ گئی ہے انشاءاللہ العزیز، پوری کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کیا زیارت عاشورہ کے بعد نماز زیارت پڑھنا ضروری ہے؟ سید ذوالفقار بڈگام. جب زیارت عاشورہ ہی پڑھنا ضروری نہیں ہے تو نماز پڑھنا کیسے ضروری ہو؟ جی آپ پڑھنا چاہیں تو بہتر ہے کہ پڑھ جی. لیجیے. بڈگام 800 ایپیسوڈ مکمل ہونے کی مبارکباد. آپ کو بھی مبارک. آپ کو مبارک ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I had a question for the show مسائل زندگی. Can a person recite نماز شب and after مغرب and عشاء نماز؟ My name is محمد علی زمانی and I am from Mumbai. یہ جواب ابھی یہ کہا ہے اسی میں کہ جی اگر آپ ڈرتے ہیں کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. میری امی ون چینل کا شکر ادا کرتی ہیں طاہر گوا سے. آپ کی امی کا اور تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ. یہ آپ ہی کا چینل ہے، انشاءاللہ اس کی ہر طرح سے مدد کیجیے، آپ ہی کی امداد سے یہ چینل چلتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر انسان غسل جنابت میں ہو تو کیا وہ 12 دن ایک دو دن اگر ٹائم نہیں ملا کام میں مصروف ہے تو کیا کوئی گناہ ہے؟ نماز نہیں پڑھے گا تو گناہ ہی ہے نا. نماز اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتی. ایک دو دن یعنی ایک وقت شاید نہیں چل سکتا ہے. ایک وقت نہیں چل سکتا ہے، چاہے کہ 10 وقت کی نماز قضا ہو جائے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I'm Syed Mohammad Raza from Mumbai. I watch your program Masale Zindagi and like it very much. Congratulations on this great achievement of successfully completing 800 episodes of Masale Zindagi. I have a question regarding music. Nowadays music is used in manqabat and Islamic poetry. Is it permissible to listen to such manqabat? And if not, can we just focus on the words of the poetry of the manqabat and listen to it? Because nowadays almost all manqabats have music and it is very difficult to find some manqabat without music. کیا منقبت میوزک کے ساتھ سن سکتے ہیں؟ ان کا مطابق ہر منقبت جو ہے تقریباً وہ میوزک کے ساتھ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. میوزک حرام ہے جی تو حرام. جی وہ کہیں بھی ہوگی تو حرام. جی یہ تشخیص کی میوزک حرام ہے جی یہ آپ کے اوپر چھوڑ دیا مہاراج نے. جی اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ میوزک حرام ہے تو آپ نہیں سن سکتے. جی ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں خالی لفظ سن لوں، اگر آپ کر سکتے تو کر لیجیے، لیکن ایسا ہوتا نہیں. آپ جب وہ سنیں گے تو خود بخود آپ کے کانوں تک پہنچ جائے گا. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. What are the values of doing عقیقہ? Is it واجب and the right procedure of performing the عقیقہ؟ دیکھیں ہم اسی دعا میں پڑھتے ہیں اللہم عقیحان ہادا، اے اللہ یہ فلاں بچے اور فلاں ابن فلاں کی طرف سے. پھر کہتے ہیں بلحمھا بلحمھا دمھا بدمھا، اس کا خون اس کے خون کے بدلے. تو یہ ایک صدقہ اتارنا ہے. عقیقہ ایک قسم کا بچے کی حفاظت کے لیے صدقہ ہے. جی اسی لیے ضروری ہے کہ بچے کی حفاظت کے لیے صدقہ دیا جائے. شکریہ آقا. ایک طویل سوال آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم آپ سے اس مسئلے کا حل چاہتے ہیں. ہمارا میسج تھوڑا بڑا ہے، بہت پریشان ہو چکے ہیں. ہم 4 بھائی ہیں 2 لڑکے 2 لڑکیاں. ہم سب سے چھوٹے ہیں. ہماری والدہ کا ہمارے والد سے 35 سال ہو چکے ہیں، ڈیورس ہوا ہے. ہماری والدہ نے بزنس کیا اور ہم سب کو پڑھایا اور الحمدللہ سب بچوں کے نام ایک گھر بنا دیا. لیکن آج کے حساب سب کی ویلیو الگ الگ ہے، لیکن پھر بھی سب کا ایکول شیئر لگایا گیا ہے. ہمارے ایلڈر سسٹر کا کہنا ہے کہ ان کو زیادہ شیئر ملنا چاہیے کیونکہ انہوں نے گھر میں زیادہ کام کیا ہے، جس کی بنا پر وہ ہماری والدہ سے روز جھگڑا کرتی ہیں، انہیں مارتی پیٹتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں. ان کی 2 بار شادی بھی کروائی لیکن ان کی زبان کی بنا پر ان کے دونوں شوہروں نے ان کو طلاق دے دیا. اسی جھگڑے کی بنا پر پچھلے سال ہمارے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا کیونکہ وہ ہارٹ کے مریض تھے اور بہن ان سے بھی روز جھگڑا کرتی تھی، مارا پیٹی کرتی تھی. ابھی بڑے بھائی کو کے 4 بچے ہیں، ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں. اب ان کے ساتھ بھی وہ جھگڑا کرتی ہیں. کام کیا ہے تو آپ اجرت لے سکتی ہے، لیکن اگر ماں کی پراپرٹی ہے اور ماں نے ایکویل دے دیا ہے تو پھر تو ایسے بھی آپ کو حق نہیں ہے کسی کو. باپ جب تک خود زندہ ہیں
کسی کو یہ حق نہیں بنتا کہ ان سے کہیں آپ ہمیں پراپرٹی دیجیے. جی ٹھیک, وہ اپنی طیب خاطر اپنی مرضی سے خوشی سے دے تو لے لیجیے, نہیں تو نہیں. آپ زبردستی نہیں کر سکتے. اور گالی گلوچ دینا تو ایک دم حرام حرام ہے, اور بھی ماں کے ساتھ. جی ٹھیک ہے, تو یہ تو غلط کام ہے ہی. اور شریعت میں مرنے کے بعد وراثت بڑھتی ہے, جی. زندگی میں وراثت نہیں بڑھتی. جی بے شک. جی تو آپ ڈیمانڈ بھی نہیں کر سکتے. جی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کی ماں نے زحمت اٹھا کر آپ کو پالا اور آپ کے لیے پڑھایا لکھایا اور جائیداد بھی دے رہی ہے. جی شکریہ آغا. اولاد کے لیے دعا کیا ہے بتائیے. ہماری شادی ہو کے 11 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت ساری دعائیں بتائی جا چکی ہیں اسی پروگرام میں. میں نے ایک دعا کہا تھا کہ آپ پڑھیے سجدے میں اور قنوت میں, جی رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. جی اے اللہ تنہا نہ چھوڑنا, مجھے ایک بچہ دے دے, اولاد دے دے. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں, 4 معصومین علیہ السلام شکر ادا کرتے ہیں, اور بعد میں ہم سب ون چینل کا شکر ادا کرتے ہیں. 2014 سے ون چینل آیا تھا, تب سے ہم سب کی ون چینل کی طرح ہم دیکھتے رہتے ہیں. ہم سب کو اچھی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں, مسائل زندگی خاص طور سے. تو اتنا اچھا پروگرام ہے کہ سب جانکاری مل جاتی ہے. دنیا میں زندگی میں کیا صحیح ہے کیا غلط سب جانکاری ملتی ہے. اتنا اچھا پروگرام ہے. مولانا اتنا اچھا سمجھاتے ہیں. بڑے مولانا بھی آتے ہیں, سب مولانا بڑے ہی ہوتے ہیں, کوئی مولانا چھوٹا نہیں ہے. معلومات ایپیسوڈ 24/6/22 کو 800 ایپیسوڈ پورے ہو چکے ہیں. مسائل زندگی کا بہت بڑا خوشی کا دن اور بہت بڑی خوشی کی بات. ہم سب مولانا اور ون چینل اور اسٹاف کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ پاک ون چینل کو اور بھی ترقی عطا فرمائے. 800 ایپیسوڈ ہو گئے ہیں. اللہ پاک کے فضل و کرم سے معصومین علیہ السلام کی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے چینل ون دیکھتے رہیے, مسائل زندگی میں سوالات بھیجتے رہیے اور چینل ون کی مدد بھی کرتے رہیے. بہت بہت شکریہ. ایک اور طویل سوال آپ کی خدمت میں پڑھ دیں آپ. جی ہاں. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, ون چینل کو خوب ترقی عطا کرے, آمین. اگر کوئی انسان سید ہے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بچے بھی ہیں لیکن اس کی بیوی کے بارے میں نہیں پتا کہ سیدانی ہے کہ نہیں, تو کیا ایسی حالت میں انہیں خمس دے سکتے ہیں جبکہ ان کے شوہر کے بارے میں پتا ہے کہ وہ سید ہیں؟ اب انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ مستحق. بچے اگر سید ہیں, جی باپ سید تھا تو بچے سید ہیں بے شک, اور وہ استحقاق رکھتے ہیں تو بالکل لے سکتے ہیں. مولانا صاحب بہت معذرت کے ساتھ ایک سوال پوچھنا چاہوں گی جو پوچھنے میں بڑی شرم آتی ہے کہ اگر کوئی شخص شراب نوشی کرتا ہے تو اس کے بیوی بچوں سے بڑی کراہیت آتی ہے جبکہ یہ پتہ ہے کہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ اپنے رشتہ دار ہوں. تو جیسے وہ گھر میں آتے ہیں, باپ گود میں بھی لیتا ہے بچوں کو, اور وہ بیوی بچے ہمارے یہاں آتے ہیں کھاتے پیتے ہیں, تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں کرنا چاہیے. جب بچوں کا کیا قصور ہے؟ جی اگر آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے تو شرابی کا بائیکاٹ کیجیے, اس کی اولاد کو کیوں اذیت کرنا. شکریہ آغا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی سید ہیں اور وہ ہمارے ہم عمر ہیں تو کیا ہم کو اس کی کہیں ہر ایک بات پھر وہ چاہے بڑی ہو چھوٹی ماننا واجب ہے, اور چاہے اس بات سے سامنے والے کو تکلیف ہی کیوں نہ ہو رہی ہو؟ امام دیکھیے, بات ماننا واجب ہے کس کی؟ ماں باپ کی اور امام کی. جی. یا جس مرجع کی تقلید کرتے اس کی. جی واجب ہے. جی. باقی کوئی آپ کو سکھا رہا ہے, سیکھنے والی بات ہے سیکھ لیجیے, واجب نہیں مان. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سرکار ایک محترمہ جو سروس میں تھی ریٹائر ہو گئی ہیں, ان کے شوہر سے 15 سالوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, آنا جانا بات چیت کچھ بھی نہیں ہے, نہ ہی طلاق ہوئی ہے, وہ ان سے الگ رہتے ہیں. ان کے ایک بیٹا ہے. محترمہ حج کرنے جانا چاہتی ہیں, کیا شوہر کی پرمیشن ضروری ہے؟ جی نہیں, بالکل آرام سے جائیے, کوئی شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم نے چینل ون پہ دیکھا تھا کہ سمپل شادی کرنی چاہیے کیونکہ مہنگی شادی کرنے سے سوسائٹی میں فساد پھیلتا ہے. ہم نے یہ بات کسی سے کری تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم تو کریں گے, مہندی شادی وغیرہ وغیرہ جس کے پاس نہیں ہے وہ نہ کرے. تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں جنرلی آپ کسی کو روک نہیں سکتے. جی. یہ تو اخلاقی بات تھی جی کہ آپ
سیکریفائی کیجیے، سیکریفائی کرنے میں ثواب ہے، جی باقی تو اس کو آپ نہیں روک سکتے، نہ شریعت نے روکا ہے۔ جی، اللہ یہ کہ وہ کوئی حرام کام ہاں کر رہا ہو۔ بالکل۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میرا نام فاطمہ ہے۔ میرا سوال یہ کہ ہمارے اسلام میں لڑکی کا بیوٹی پارلر میں جاب کرنا کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، آپ حرام کام جب کچھ نہ کریں، باقی تو صحیح ہے، اس میں کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلام علیکم السلام، ہم گجرات سے بول رہے ہیں۔ ہماری بڑی آپا کا نکاح ہو گیا ہے آن لائن پر، میری امی پاپا بات نہیں کرواتے اور میرے جیجو سعودی میں ہے، تو کیا وہ دونوں بات کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے، نکاح ہوا تو شادی کرو، بالکل کر سکتے ہیں۔ ہم محمد ہاشم فرام یو پی، میرا سوال ہے کہ اسلام کے مطابق ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے اور انہیں کس طرح صحیح راہ دکھانی چاہیے؟ ابھی آپ نے اسی بتایا ہے جی کہ اس طرح تربیت کرنا چاہیے، 7 سال اس طرح رکھیں کہ آپ ان کو 100% آزادی دیجیے، جی پھر 7 سال ایسا غلامی میں کیجیے، جی اور 7 سال جو تیسرا ہو اس میں مشورہ کر کے کام کیجیے۔ شکریہ۔ ہم کو اپنے وقت کے امام سے بہت محبت ہے، اس حساب سے ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قابل بنیں، تو ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے؟ آپ وہ کام کیجیے جو آپ کے مولا چاہتے ہیں، جی آپ مولا کا کام کریں گے تو مولا کے محبوب بن جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ سلام علیکم السلام۔ I have been trying to get up at Sehri time for Namaz Shab for 6 years, but I cannot get up. Even I set an alarm, but then also I cannot get up. یہ نماز شب کے لیے اٹھنا چاہتی ہیں، الارم بھی لگاتی نہیں اٹھ پاتی ہیں۔ آپ یہ ایسا نہیں ہے، آپ جو ہے سورہ کہف پڑھ کے سوئیے، آپ اٹھ جائیں گے بالکل۔ ناظرین کرام، آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے۔ ایک بار پھر پیغام غدیر لوگوں تک پہنچانے کی پوری کوشش کیجیے۔ عید اکبر ہے، میں حجت الاسلام مولانا ذوالفقار صاحب مہدی کا شکر گزار ہوں، تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مراجع کرام اور تمام علماء حق کو بطفیل محمد و آل محمد طول عمر اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ آقا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔